امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کا ایک انوکھا عمل دیکھا کرتا تھا، ایک انوکھا کام آپ کرتے تھے، ایک انوکھا عمل۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھے گا کہ بزرگوں کی یہ جو مختلف حالتیں ہیں نا اور مختلف طریقے ہیں، ان کو اپنانے ہی سے زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے اسلاف نے مختلف طریقے ہمیں دیے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کیا ہی اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ تو یہ مختلف بزرگوں نے جو مختلف طریقے دیے نا، یہ مختلف رنگ ہے، قادری رنگ، چشتی رنگ، سہروردی رنگ، قلندری رنگ، نقشبندی رنگ، شاذلی رنگ۔ امام موسیٰ کاظم آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم، آپ کے والد محترم امام علی رضا، اللہ اکبر، ائمہ اہل بیت میں شامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کو دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی آپ نئے کپڑے پہنتے نا، جب آپ نئے کپڑے پہنتے تو ایک عجیب عمل کرتے تھے، ایک عجیب عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو میں آپ کو بات بتاؤں، ہم لوگ ناشکرے ہوتے چلے گئے۔ پہلے لوگ کوئی بھی نئی چیز اگر ان کے گھر میں آتی تو ایک عجب خوشی کا ماحول ہوتا تھا اور رب کے شکرانے ادا کیا کرتے تھے۔ نیا کپڑا پہنتے تھے تو رب کے شکر ادا کرتے تھے۔ پہلے لوگ کفایت شعاری کے اندر پڑوسی سے کوئی مانگ کے پہن کے چلا جا رہا ہے، کوئی کچھ پہن کے چلا جا رہا ہے، لوگ کچھ بھائی کیا حال ہے، بولو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج گھر میں پہننے کے چپل علیحدہ ہیں، باہر پہننے کے چپل علیحدہ ہیں، واش روم میں جانے کے چپل علیحدہ ہے، مائیوں میں علیحدہ، بارات میں علیحدہ، اسکول کے علیحدہ، پھر بھی پراڈو سے بندہ اتر رہا ہوتا پوچھتا ہے کیا حال ہے، بولے یار حالات صحیح نہیں ہے، کام تو ٹھپ پڑا ہوا ہے، ملکی حالات آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری نعمتوں میں اللہ بڑھائے، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المشارق والمغارب، وارث علم نبی، آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے گا کہ نعمتوں میں اللہ اضافہ کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں نعمت کی زیادتی اگر چاہتے ہو نا تو نعمت کی زیادتی شکر کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے تو تم اللہ کا شکر زیادہ کرو۔ تم جتنا اللہ کا شکر زیادہ کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی زیادتی کرے گا۔ اس نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم فرماتے تھے کہ جب بھی میرے والد محترم نیا کپڑا پہنتے تو نیا کپڑا پہننے سے پہلے کیا کرتے کہ اس کپڑے کو رکھتے سیدھے جانب، اس کو رکھتے، ایک گلاس پانی کا منگواتے۔ دیکھیں ایک عجیب عمل ہے، عجیب عمل ہے، لیکن برکت کو سمیٹنے کے لیے اپنے گھر میں اپنے رزق میں برکت کے لیے بہترین عمل ہے جو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم امام علی رضا کیا کرتے تھے۔ ایک عجب طریقہ، انوکھا طریقہ ہے۔ اب بزرگوں کا طریقہ ہے، جو بندہ اپنائے چاہتا ہے کہ بھئی برکتوں جو ہے اس کے گھر کے طرف رخ کرے تو لازمی بات ہے برکتیں میرے اور آپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں ہے، برکتیں اللہ ان صاحب برکات کے صدقے عطا کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہوئے ایک گلاس پانی کا منگواتے ہیں اور اس پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، یعنی آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس پانی پہ دم کرتے پھر اس پانی کو اس نئے کپڑے پہ چھڑک دیتے۔ آپ فرماتے ہیں امام علی رضا سلام اللہ علیہ،
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ طریقہ کار اپنائے، اس طرح سے عمل کرے، اس طرح سے اس کام کو انجام دے، جب تک یہ کپڑا باقی رہے گا، اس کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا اور یہ شخص اس کو پہنتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اس کو غیب سے اللہ رزق عطا فرمائے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک مرتبہ کرنا ہے، سال تک آپ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، دو سال تک پہنتے ہیں، لیکن یہ ایک وہ عمل جو امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے بندہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک انوکھا عمل امام موسیٰ کاظم فرما رہے کہ میں اپنے والد محترم امام علی رضا کو دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی وہ کپڑا پہنتے، نیا کپڑا، تو وہ اس طریقے کار کو لازمی کرتے۔ تو چاہیے آپ کو بھی کوشش کرے کہ اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے طریقے پہ لازمی عمل کریں، اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے ہی کھلتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نا کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا زمانے سے کیوں مانگوں، مجھ کو جو دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اللہ اہل بیت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔